بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر طلباء کرام اور علماء کرام کثیر تعداد میں دینی اسلام کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آج کل ہمارے طلباء کرام اور علماء کرام اور خصوصاً جو بڑے حضرات ہوتے ہیں ان میں غضب پائی جاتی ہے، جو لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں۔ عموماً جب بھی کوئی انسان طالب العلمی کے دوران وہ کسی مسئلے کو بیان کرے یا سوشل میڈیا پر وہ بیان اپلوڈ کرے یا اسی طرح کسی جلسے میں وہ خطاب کرے، تو بھائی حاسدین جو لوگ ہوتے ہیں یا اسی طرح نادان لوگ ہوتے ہیں یا جلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے کہ بھائی آپ بیان بھی نہ کریں، آپ دین کی خدمت بھی نہ کریں، سوشل میڈیا پر بھی نہ آئے۔ ارے بھائی کیوں؟ کس لیے؟ کس وجہ سے؟ بھائی ابھی آپ کی فراغت نہیں ہوئی نا، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر آ جائیں اور بات بیان کریں۔ لیکن وہ اس سے ناخبر ہے کہ بھائی بلغوا عنی ولو آیا، کہ بھائی پہنچاؤ لوگوں کو، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اب کون ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں کہ وہ تمام قرآن مجید کے 6666 آیت کو ناسخ منسوخ کے اعتبار سے، شان نزول کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے اور اس کے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے اور تفصیل اور تفسیر کے اعتبار سے خوب سمجھ لے؟ میرے خیال کے مطابق اسی طرح کسی کے ذہن میں مستحضر نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ فراغت والے نعرے لگاتے ہیں، جو لوگ خود ممبروں پر چیخیں نکالتے ہیں، ان کو بھی میرے خیال کے مطابق میں نے آج تک کوئی ایک ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ وہ قرآن مجید اور احادیث کو اسی طرح پوری طرح اپنے ذہن میں مستحضر رکھتا ہو۔ نہیں بھائی، کوئی انسان ایک فن میں ماہر ہوتا ہے، کوئی انسان دوسرے فن میں ہوتا ہے، کوئی انسان تیسرے فن میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پورے علم کا احاطہ کریں اور احاطہ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو اس مسائل کا بیان کریں۔ نہیں، بلکہ میرے خیال کے مطابق شاید آپ لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ ہر اس مسائل کو بیان کرنا نہیں چاہیے، ہر اس بات اور اس حدیث اور اس آیت کو نہیں بیان کرنا چاہیے جس کا آپ کے پاس علم نہ ہو۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ بھائی اگر آپ نے استاد سے ایک مسئلہ سیکھا اور اس کا علم آپ کے پاس ہو اور صحیح طرح آپ نے سیکھا، تو بھائی آپ پہلے دن ہی لوگوں کو وہ مسئلہ سکھا دے، یہ آپ کا بنیادی فریضہ ہے۔ ٹھیک ہے، طالب العلمی کے دور میں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ فراغت کے بعد آپ نے مسئلہ بیان کرنا ہے۔ جب انسان فارغ ہو جائے تو پھر اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے اور اس کو ذہنی مریض بنایا جاتا ہے کہ بھائی 8 سال تو وہ ذہنی مریض رہا ہے، لیکن اس 8 سال کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ابھی آپ نے بیان بھی نہیں کرنا ہے، دین کی خدمت بھی نہیں کرنا ہے، وضاحت پہ سوشل میڈیا پر بھی نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ شہرت چاہتے ہو۔ اچھا جی بھائی، میں شہرت چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ آپ ایسا کرے بھائی کہ آپ نے افتاء کرنا ہے، افتاء کا کورس کر کے مفتی بن جانے ہیں، اس کے بعد آپ نے بیانات وغیرہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بیچارہ وہ افتاء میں لگا ہوا ہوتا ہے، مفتی کا کورس کرتا ہے، مفتی بن جاتا ہے، مفتی بن جانے کے بعد جب وہ سوشل میڈیا پر آتا ہے تو ایک کہتا ہے کہ بھائی یہ کیا زمانہ ہو گیا، کوئی پتھر اٹھا دو تو نیچے سے مفتی نکل جاتا ہے، ادھر بھی مفتی ادھر بھی مفتی ادھر بھی مفتی، اب دیکھو یہ نیا کوئی نکل گیا۔ تو اس بیچارے کو اسی طرح ٹارچر کیا جاتا ہے اور اس کو اس طرح ذہن غلام بھیجا جاتا ہے اور اس کی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کہ بھائی یہ دنیا میں جو سوشل میڈیا پر جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں وہ کم تھے کہ آپ بھی سوشل میڈیا پر آ گئے۔ اب اسی طرح اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور اس کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو شہرت کی طلب ہے، آپ شہرت چاہتے ہو۔ تو میں اپنے طلباء کرام دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم بہت ضائع ہو جاتے ہیں، ہمارے بہت سے طلباء کرام اکثر ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ دیکھ لیں ہمارے بڑے مدرسے میں تقریباً 2500، 2000، 1800، 1300، 1200 کی لگ بھگ تعداد میں لوگ فراغت ہو جاتی ہے لوگوں کی، لیکن ان میں کام کرنے والے بندے کچھ چند ہی ہوتے ہیں۔ ہزاروں میں سے 100 بندے، 10 بندے، 20 بندے وہ کہیں دین کی خدمت بہترین طریقے سے کرتے ہیں۔ میں کسی کو تنقید نہیں کرتا ہوں یا میرے علم میں نہ ہو، شاید سبھی کرتے ہو، لیکن میں نے نہیں دیکھا ہے، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ میری بات کے ساتھ آپ لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، یا تو کہیں وہ مزدوری کرتے ہیں یا تو وہ کہیں مطلب دنیا کی کسی کام میں لگ جاتے ہیں، وہ قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بچپن میں جب وہ مدرسے میں آئے تھے ان کو ذہنی غلام بنایا گیا تھا، ان کو آزادانہ بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اپنے اندر جو خیالات ہیں ان کو اظہار کرنے کے لیے ان کو منع کیا گیا،
لوگوں کے سامنے ان کا جو بولنے کا جو ملکہ بچپن میں انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے وہ ختم کیا گیا۔ اس کی وجہ سے جب وہ فارغ ہو جاتے، میں نے ایسے علماء دیکھے ہیں، رب کعبہ کی قسم، ایسے علماء میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے 14 سال انہوں نے علم کیا ہے، 20-25 سال انہوں نے مدرسے میں گزارے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ گاؤں میں چلے جائے نہ تو لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں، نہ جمعہ کا خطبہ دے سکتے ہیں، نہ آگے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میرے گاؤں میں ایسے لوگ موجود ہیں، میں نے دیکھا ہے میرے اپنے رشتہ دار میں سے کہ بھائی ان کا جیسا مضبوط علم اور وہ جتنا بڑا عالم ہے اس جیسا ہمارے گاؤں میں کوئی نہیں ہے، لیکن بھائی وہ ذہنی غلامی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے اندر بچپن سے خوف اور ڈر ڈالا گیا ہے کہ آپ نے واضح بات نہیں کرنی ہے، آپ تو ابھی طالب العلم ہے، طالب العلم کے بعد آپ نے افتاء کا کورس کرنا ہے، افتاء کے کورس کے بعد اگر آپ بیان کریں تو شاید ظاہر سی بات ہے کہ بھائی آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ نہیں ہو جاتا، آپ کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ اور پھر بھی کوئی کھل کر بات کرنا چاہے تو اس کو اس بات سے منع کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے شہرت چاہے، آپ شہرت کے طلبگار ہیں، آپ شہرت چاہتے ہو، اسی وجہ سے آپ سوشل میڈیا پر نکل گئے۔ میری اس بات کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ بھائی جتنا ہو جائے بچپن میں جو عادت آپ کی بن جائے وہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہوگی۔ بہت سے علماء ایسے ہیں جو ایک مسئلے سے واقف نہیں ہیں، اگر آپ ان سے کہیں کہ بھائی مسئلہ ایسا ہے، لیکن وہ تحقیق بھی نہیں کریں گے، آپ کی بات کو بھی قبول نہیں کریں گے، بالکل کہتے کہ نہیں آپ غلطی پر ہو، کیوں؟ اس کے اندر وہ غلطی کا جو مادہ ہے نا، اور ڈارک فتوے کا جو مادہ ہوتا ہے وہ ان کے اندر ڈالا گیا ہے۔ اگر بچپن میں اس کو تحقیق کا راستہ دکھایا گیا ہو، اس کو تحقیق کرنے کی تلقین دی گئی ہو، تو وہ کبھی بھی کسی مسئلے پر بیجا رد نہیں کرتا، بلکہ وہ مسئلے کی تحقیق کر کے یا تو تسلیم کرتا ہے یا دلیل سے اس کو رد کر دیتا ہے۔ میں اپنے تمام طلباء کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس بندے میں جو ٹیلنٹ ہے وہ بچپن سے لوگوں کے سامنے لائے، اپنی جو اندر جو قوت ہے وہ لوگوں کے سامنے اظہار کرے اور لوگوں میں دین پھیلائے۔ اب زندگی کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ میں نے 5 درجے سبق پڑھے، میں نے 8 درجے پڑھے، میں نے 7 درجے پڑھے، مثال کے طور پر جب میں 7ویں درجے میں ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی اس بات کی وجہ سے روکتا ہے کہ بھائی آپ کی فراغت نہیں ہوئی، فراغت کے بعد آپ مسئلہ بیان کریں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی میری فراغت سے پہلے میں نے جو علم حاصل کی ہے ابھی میں یہ بیان نہ کروں، لیکن میرے فراغت کے بعد زندگی کی گارنٹی آپ دے سکتے ہو، یا میں فراغت تک زندہ رہ سکتا ہوں اس بات کی گارنٹی آپ مجھ سے دے سکتے ہو؟ نہیں، کوئی نہیں دے سکتا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جو بات آپ سیکھیں جلدی دوسروں کو پہنچے، زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ یہ لوگوں کی چال ہے، اور اسی طرح شیطان کی چال ہے، کوئی آپ کو خیر کے کاموں سے اس وجہ سے روکتا ہے کہ بھائی تو شہرت چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے تو نالائق ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی تجھے کیا ضرورت ہے، اتنے علماء موجود ہے۔ یہ دراصل انسانی اور جو انسی اور جنی جو شیطان ہوتا ہے نا ان کی چال ہوتی ہے، کسی کی چالوں میں نہ آئے، بلکہ بہترین انسان وہ ہے بھائی الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ بھائی جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے، یہ بہترین انسان ہے۔ اور موت کی سب سے بہترین تیاری یہ ہے کہ آپ قرآن کے ایک آیت کو سیکھیں اور پھر وہ دوسروں کو سکھائے۔ جب تک تو نے جس کو سکھایا ہے وہ قیامت کی صبح تک جس کو سکھائے گا ان کے شاگرد ان کا ثواب آپ کے عمل نامہ میں لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح تو فائدہ نہیں کرتا کہ آپ 8 درجے ہزاروں احادیث پڑھے اور قرآن کی تفسیر پڑھے، لیکن آپ فراغت تک کسی کو ایک آیت تک نہ دکھائے، اور اس میں سے بس اللہ کی طرف سے حکم آ جائے فراغت کے بعد، آپ فراغت سے پہلے آپ کو موت آ جائے، تو بھائی جو 8 سال آپ نے 7 سال آپ نے ہزار احادیث آپ نے پڑھی ہے، قرآن کی تفسیر آپ نے وضاحت کے ساتھ پڑھی، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پڑھنے کا ثواب تو ملا، لیکن کسی کو پہنچانے کا ثواب سے تو آپ محروم رہ گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی جو بات آپ نے سیکھی لیکن اطمینان سے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، پوری پہچاننے کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ آپ نے دوسروں کو پہنچانی ہے۔ ایسا بھی نہیں کرنا کہ بھائی آپ ایک مسئلے سے واقف نہیں ہو اور واقف نہ ہونے کے باوجود بھی آپ غلط مسئلہ بیان کریں، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں، یہ بالکل سراسر ظلم ہے۔ لیکن جو مسئلہ آپ کو معلوم ہے وہ برسریام بہادری کے ساتھ اور جرأت مندانہ انداز کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور جو لوگ آپ کو بیان کرنے سے رکتا ہے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے بھائی، وہ اصل آپ کے اندر خوف پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے آپ کی بولتی بند کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے اندر جو قوت ہوتی ہے، بولنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے،
اور بیان کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو علم آپ کے پاس نہ ہو اس پر بات نہ کریں، جو علم آپ کے پاس ہو وہ برسریام دنیا میں پھیلائے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اور تمام دوستوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین میرے تمام دوستوں کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔